آپ جو بھی پروگرام لکھتے ہیں کمپیوٹر میں اس میں دو طرح کی انسٹرکشن ہوتی ہیں. ایک انسٹرکشن وہ ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ سی پی یو یوز کرتی ہیں, اور دوسری طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ یوز کرتی ہیں. سی پی یو کو یوز کرنے والی انسٹرکشن زیادہ تر کیلکولیشنز کر رہی ہوتی ہیں اور یہ بہت فاسٹ ہوتی ہیں اور تقریباً نینو سیکنڈ میں اپنا کام کمپلیٹ کرتی ہیں. جو ان پٹ آؤٹ پٹ یوز کر رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ ریڈ اور رائٹ ڈیٹا جو کر رہی ہوتی ہیں وہ یا تو ڈسک پر کر رہی ہوتی ہیں یا پھر وہ نیٹ ورک کے اوپر ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہیں. اور دوسرا ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسک میں کوئی ایرر آ جائے یا نیٹ ورک کا کنیکشن بریک ہو جائے تو رن ٹائم کے اوپر یہ آپ کو ایرر دے دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا پروگرام کریش کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنے پروگرام کو بتانا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی انسٹرکشن ہیں جو آئی او بیسڈ ہیں یا ڈسک یا نیٹ ورک سے ریڈ اور رائٹ کریں گی, تاکہ پروگرام اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹیون کرے کہ یہ والا پورشن سلو چلے گا اور باقی پورشن فاسٹ چلے گا. اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں. فرض کریں کہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کوئی کھانا پکانا ہے اور اس کے لیے آپ تیاری شروع کرتے ہیں, اور آپ پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو باہر سے منگوانی ہے, بازار سے منگوانی ہے. تو اس کے لیے آپ کا ایک سرونٹ ہے آپ کے پاس, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جائے بازار سے فلان چیز لے آئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آنے جانے میں دیر لگائے گا, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی تم نے جلدی سے جانا ہے اور فلان چیز لے کر آنا ہے. تو وہ نوکر آپ سے پرومس کرتا ہے کہ جی آپ میں یہ جاؤں گا اور بازار سے چیز لے کر آؤں گا. اب یہ پرومس جو وہ کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا پرومس دو ہی طریقے ہوں گے. یا تو وہ فلفل ہو جائے گا کہ وہ آپ کا سرونٹ وہ چیز لے کر آ جائے گا, یا پھر آ کے آپ سے کہے گا کہ جناب میں فیل ہو گیا ہوں کیونکہ بازار سے مجھے وہ چیز نہیں ملی. کمپیوٹر کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں کہ فلفل کا مطلب ہے اس کا پرومس اس نے ریزالو کر دیا, اور اگر فیل ہو گیا تو اس کا پرومس ریجیکٹ ہو گیا. بالکل اب یہ سمجھیں کہ یہ والا فنکشن جو آئی او کر رہا ہے ڈیٹا بیس سے, یہ آپ کا سرونٹ ہے. یہ جب آپ اسے کوئی کام دیتے ہیں کہ یہ کام کرے, بازار جائے اور وہاں سے چیز لے کر آئے, تو آپ کہتے ہیں تم نے ریٹرن کرنا ہے, واپس آنا ہے. تو وہ آپ سے ایک نیو پرومس کرے گا کہ جناب میں جاؤں گا اور لے کر آؤں گا, اور اس پرومس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے دو ہی صورت میں نکلے گا. یا تو یہ ریزالو ہوگا اگر وہ چیز لے آیا, یا پھر وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اگر وہ کام نہ کر سکا. اس کے آگے میں ایرو ڈال دیتا ہوں, اور یہاں پر جا کے میں بریکٹ لگاتا ہوں, اور یہاں پر بھی اس کے بعد بھی یہاں پر میں بریکٹ ڈال کے اس کو کلوز کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ کیا سچویشن بن گئی میری یہاں پر, کہ میرے سرونٹ نے واپس آنا ہے اور وہ پرومس کر رہا ہے کہ یا تو وہ کام سالو کر لے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا. اور کام کیا ہے یہ, اگر تو ایرر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کام ریجیکٹ ہو گیا. تو اس ریٹرن کی جگہ جہاں پر ایرر آ گیا اور کام نہیں ہو سکا, آپ لکھیں گے ریجیکٹ, اور جو ایرر آیا ہوا ہے اسے بریکٹ میں انکلوز کر دیں گے تاکہ آ کے وہ آپ کو بہانہ بتا دے کہ چیز ملی نہیں یا بازار میں کوئی اور مسئلہ ہو گیا. اور اگر اس نے اپنا پرومس فلفل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کام اوکے ہو گیا. تو اس ریٹرن کو آپ ریپلیس کر دیں گے ریزالو سے, اور جو اس کا اوکے ہے اس کو آپ جو وہ کام کر کے آ گیا ہے وہ آپ کو بریکٹ میں کلوز مل جائے گا. اب اسے سادے لفظوں میں سمجھیں کہ جب بھی آپ کو آپ کا کوئی پروگرام کا پورشن نظر آئے کہ وہ آئی او بیسڈ ہے, ڈسک سے ریڈ کر رہا ہے یا نیٹ ورک سے ریڈ کر رہا ہے, یا وہ سلو ہوگا یا خطرہ رن ٹائم اس میں ایرر آنے کا, تو آپ اس فنکشن میں سب سے پہلی لائن میں لکھیں گے ریٹرن نیو پرومس, اور اس کے بعد اس کے اندر یہ ایک فنکشن کی صورت میں وہ سارا کام لکھ دیں گے جو اس نے پرفارم کرنا ہے یہاں تک.
یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ فنکشن ہے جس کا پہلا میٹر ریزالو ہے، دوسرا ریجیکٹ ہے، اور اس کی باڈی میں وہ سارا کام ہے جو آپ کو اس سرونٹ نے آپ کو کرنا ہے۔ تو اگر وہ سرونٹ کام کر لے گا تو ریزالو کر دیں گے آپ اسے کہ ایرر نہیں آیا تو ریزالو ہو گیا، اگر ایرر آ گیا تو وہ کام اس کا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اب ہم ڈیٹا بیس کے فنکشن اور کوئی ایسے فنکشن جس کے اندر ہم یہ یوز کرنا چاہیں جو سلو ہوں، ان تمام کو ہم اس فارم کے اندر کنورٹ کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔